السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی۔ میرا نام ہے مبشر مغل، اور آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہیں 3 عہد، یعنی 3 ایسی کمٹمنٹس جو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ جب بھی ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے کہ آرڈنری یعنی نارمل حالات میں رہ کے کام کرنا یا نارمل کام کرنا، عام انسان کی طرح زندگی گزارنا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایوریج لائف ہم نے گزارنی ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح لائف چل رہی ہے اگر ہم چلاتے رہیں، جس طرح یہ دنیا چل رہی ہے چلتی رہے، تو ہم بھی اس میں اپنا کوئی رول چھوٹا سا ڈھونڈ لیں، کہیں جاب کر لیں، نوکری کر لیں، یا کچھ تھوڑا بہت کاروبار ہم کر لیں، اپنی مرضی کا خواہ نہ کریں، جو بھی ملے ہم وہ کرنا شروع کر دیں، تو ایوریج لائف تو ہم گزار سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بھی ذکر آتا ہے کہ ہم نے جناب غیر معمولی بندہ بننا ہے، ایکسٹرا آرڈنری سکلز حاصل کرنی ہے، یا ایکسٹرا آرڈنری بندہ بننا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ عظمت کو چھونا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمیں کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ عہد کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ 3 عہد جو اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، وہ 3 عہد دی ون تھنگ بک جو کہ گیری کیلر نے لکھی، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ 3 ایسی کمٹمنٹس ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اگر لائف میں آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، یا بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، بہت بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، جس طرح ایکسٹرا آرڈنری بندے ہوتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے پہلی وعدے کے اوپر۔ اپنا پہلا عہد جو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنی ہے، وہ ہے یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف ماسٹری۔ آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے، مہارت کا راستہ اپنانا ہے، اور اسکلفل بننے کے لیے یہ عہد اور یہ کمٹمنٹ اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ مجھے کوئی اور رستہ نہیں اپنانا ہے، صرف ایک ہی رستہ مجھے چاہیے، اور وہ رستہ ہے مہارت کا، اسکلفل کا، ہنر کا، ماسٹر میں نے بننا ہے کسی بھی چیز کا۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی لائف کا کوئی بھی گول ایم جو بھی آپ کرنا چاہو، لیکن کمٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ میں نے اپنا بیسٹ تو دینا ہے، لیکن اس بیسٹ میں نے اسکلفل بننا ہے، کامیاب ترین بندہ بننا ہے۔ اور کامیاب ترین بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے جب بھی بندہ اسکلفل ہوتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، تو بہت وقت لگتا ہے، کافی زیادہ آپ کو ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں جناب ایک دن کام کروں، 2 دن کام کروں، اور دوسرے تیسرے دن جناب میں اسکلفل بندہ بن جاؤں۔ وہ ایک رائٹر ایک کہانی چھوٹی سی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جناب گھر سے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صبح جب میں گھر سے نکلا تو میرا بھائی گٹار جناب بجا رہا تھا، اور جب میں شام کو واپس آیا تو تب بھی وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا گٹار بجا رہا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس چیز نے مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ نے کسی ایک کام میں اسکلفل بننا ہے تو اس کی بار بار آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ ایک چیز کو بار بار پریکٹس کرتے ہو یا اس کی مشق کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی ایک وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور یہ وقت جب آپ لگا رہے ہوتے ہو، یعنی ماسٹری کی طرف جا رہے ہوتے ہو، ایک کام آپ نے پکڑا ہوتا ہے اور اس میں آپ اسکلفل ہونا چاہتے ہو، تو رستے میں مشکلات بھی بڑی آتی ہیں، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی باتیں، ڈیفرنٹ مسائل گھر والوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اور زندگی میں اور ڈھیر ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ جب وہ رونما ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کو کمٹمنٹ چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کے ساتھ عہد نہیں کیا ہوتا تو پھر وہ رستہ آپ چھوڑ دیتے ہو یا چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ کئی بار ایسا لائف میں آئے گا کہ آپ کہو گے کہ نہیں یار یہ تو رستہ بہت لمبا ہے، پتہ نہیں کب میں اسکلفل بنوں گا، وقت لگے گا، لیکن آپ نے کمٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ میں نے اسکلفل پرسن ہی بننا ہے، ایک ہی رستہ چوز کرنا ہے، اور وہ مہارت کا رستہ ہوگا، سکلز کا رستہ ہوگا، میں نے اسی میں ماسٹر بننا ہے۔ یہ کمٹمنٹ، یہ وعدہ آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا ہے، نہ میرے ساتھ کرنا ہے، نہ جناب اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کمٹمنٹ آپ کر لیں گے اور اس کمٹمنٹ پہ پھر پورا اتریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹ سے نہیں روک سکتا۔ عہد یا دوسری کمٹمنٹ جو ہمیں گیری کیلر بتاتا ہے اسی کتاب کے اندر، جس کا نام ہے دی ون تھنگ، وہ کہتا ہے کہ آپ کو ای سے پی تک جانا ہے،
موو فرام ای ٹو پی. اب یہاں پہ ای اور پی کا مطلب ای ہم اکثر انٹرپرینیورشپ کو دیکھتے ہیں. انٹرپرینیور یعنی وہ بندہ جو نیا نیا بزنس سٹارٹ کرتا ہے, جو رسک لیتا ہے, پیسے کمانے کے لیے, پروفٹ لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو انٹرپرینیورشپ سے لے کے آپ نے پرپز فل لائف تک جانا ہے, یعنی پرپز فل رستہ اپنانا ہے. آپ سٹارٹ بے شک یہاں سے ہی کرتے ہو کہ آپ ایک انٹرپرینیور ہو, جس طرح ایک بزنس مین ہوتا ہے, ایک سٹارٹ لیتا ہے, چھوٹے چھوٹے رسک لیتا ہے. لیکن جب وہ چھوٹے چھوٹے رسک لیتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لیتا ہے. اس کے لیے پیسے بہت کچھ ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا ٹارگٹ اس نے اچیو کر لیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہے میرے لیے. لیکن نہیں, آپ نے جو اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے, وعدہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے کہ آپ نے جو رستہ اپنایا ہوا ہے, جس ماسٹری کے رستے پہ آپ نے چلنا ہے, کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. ایک مقصد کے تحت آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اس رستے کے اوپر چلنا ہے. صرف رسک نہیں لینے, کیلکولیٹڈ رسک لینے ہیں, سوچ سمجھ کے رسک لینا ہے, اور اتنا پرپزفل وہ آپ کا رستہ ہو, اتنی پرپزفل آپ کی وہ کمٹمنٹ ہو کہ آپ کے اندر سے آئے کہ جناب یہ میں نے کر کے رہنا ہے. اور یہ نہ ہو کہ جناب ایک منزل پہ آپ پہنچے تو کہیں کہ میرے لیے بہت ہے. چونکہ یہ انٹرپرینیور کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن جس کا پرپز بہت بڑا ہوتا ہے اس کا ہمیشہ جو ہے ایک جگہ پہ دل نہیں لگتا, وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طرف جاتا رہتا ہے. اس کا بہترین کبھی آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جناب میں آگے بڑھتا جاؤں. جس طرح وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو سقراط کے 3 سوال بتائے تھے نا, جو کمہار سے اس نے کیے تھے, اس میں تیسرا ایک سوال میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جب سقراط نے کمہار سے کہا تھا کہ آج تک کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی خواہش جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی اور پوری نہ ہوئی ہو, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسا برتن بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں آج تک کوئی نہیں بنا پایا, جو لوگ دیکھیں تو اشک اشک کریں. حالانکہ وہ 10-15 سال سے برتن بنا رہا تھا, لیکن سٹل اس کی یہی خواہش تھی. تو پرپز فل لائف یہ ہوتی ہے, پرپز فل رستہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ آگے بڑھتے ہی رہتے ہو, آپ کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, کسی مقام پہ آپ رکتے نہیں ہو. اور یہی اصل مقصد بھی ہے کہ مقصد فل رستہ اپنانا. اور یہ کمٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں یا تھوڑی سی سکسیس مل جائے تو بندہ جناب سکون سے بیٹھ جاتا ہے, سیف زون میں آ جاتا ہے, لیکن اس میں مزہ نہیں ہے. آپ کو چونکہ پرپز فل لائف گزارنی ہے, پرپز فل رستہ اپنانا ہے, اور رزلٹ بھی آپ کو چاہیے, تو اس لیے آپ کو یہ وعدہ بھی اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے. تیسرا جو وعدہ ہے یا تیسری جو کمٹمنٹ ہے, عہد ہے جو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی اپنے آپ کو آپ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے, یعنی اپنی آنرشپ خود لینی ہے, اپنی ذمہ داری خود لینی ہے. یہ وعدہ کر لینا ہے, کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوں. میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے, جو کچھ میں آگے لائف میں کرنے والا ہوں, وہ سارے کا سارا میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے جو پیسنجر کی سیٹ ہے, مسافروں کی سیٹ ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے, اور آپ نے جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے اور اپنی گاڑی خود چلانی ہے. جس طرح میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یاد کروں, میں فرسٹ ٹائم جب FM اسٹوڈیو میں گیا تو وہاں پہ ایک ہمارے سر تھے جن کا نام عبد الوہاب AB بھائی ان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, جب میں پروگرام کرنے لگا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ پروگرام آپ کرو. تو میں نے ان سے ایسی ڈسکس کیا کہ میں جناب اپنے پروگرام کا نام رکھنا چاہتا ہوں جی لو زندگی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو AB بھائی نے مجھے کہا کہ یہ گاڑی اب آپ کے حوالے ہم نے کر دی ہے, یہ پروگرام آپ کا ہے, اس کو آپ نے چلانا ہے, اپنی مرضی سے چلانا ہے, آپ ہی اس کے ذمہ دار ہو. میرے ساتھ یہ چیز ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی چابی میں نے آپ کو دے دی ہے. اب جو بھی میں اس کے اوپر کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری میری ہے. اب اسی پروگرام کو میں یہاں آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں لے کے آتا ہوں. تو مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے اور خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کوئی ایکشن لیتے ہو, محنت کرتے ہو, کام کرتے ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریزلٹس بھی چاہیے. لیکن اگر آپ ایکشن تو لے رہے ہو, ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں یا آپ کی توقع کے برعکس آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ہو سکتا ہے کہ آپ جو میتھڈ اپنا رہے ہو وہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غلطی کا شکار ہو چکے ہو سکتا ہے جناب آپ غلط چیز کو بار بار پریکٹس کر رہے ہو. اس لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا, اپنے آپ کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنا احتساب خود کرتا ہے,
یہ دنیا اس کا احتساب نہیں کرتی، یا اگر کرتی بھی ہے تو بہت کم کرتی ہے۔ آپ نے خود احتسابی کرنی ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے۔ میں نے یہ لیکچر بنانا ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ورڈ میں نے غلط بولا، کیا کوئی تلفظ غلط بولا، اور یوں میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا۔ پھر جو بات کرتا ہوں اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، رسپانسیبل ہوں۔ میری لائف میں کوئی چیز ہیپن ہوتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح آپ کی لائف کے اندر جو کچھ بھی ہیپن ہوتا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کا ذمہ دار آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ اکاؤنٹیبل جو سائیکل ہے یہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک اور بھی کام آپ کر سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ، کوئی ایک دوست یا کوچ کہہ لیں، جس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں، جس کے ساتھ آپ یہ شیئر کر سکو، یا جو آپ کو بتا سکے کہ آپ میں کیا خامی ہے، کتنی آپ نے جناب سکسیس حاصل کر لی ہے، اتنی آپ نے محنت کی تھی، اتنا کچھ آپ نے گین کیا ہے۔ یعنی کم از کم پتہ چلتا رہے کہ غلطی آپ نے کہاں پہ کی ہے، کہاں پہ آپ نے جناب تھوڑی سی محنت کر کے زیادہ کما لیا ہے، کہاں پہ آپ نے محنت تو زیادہ کی لیکن رزلٹ کم آیا۔ تو یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جناب کسی دوست کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں، کوئی ایک ایسا بندہ اپنے آپ کے ساتھ جوڑ لیں جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کہاں ہو۔ نہیں تو آپ خود اپنا احتساب تو کر ہی سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ آپ اپنا احتساب خود کریں، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہیپن ہو رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے 3 عہد، 3 کمٹمنٹس، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جناب۔ پہلا جو وعدہ یا عہد آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ راستہ چننا ہے جو کہ ماسٹری کا راستہ ہو، جو مہارت کا راستہ ہو۔ دوسری چیز یہ جو دوسرا عہد جو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرپزفل لائف گزارنی ہے، ایک مقصد کے تحت آپ نے اس راستے کے اوپر چلنا ہے اور ماسٹری کو اچیو کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اپنے گول کو حاصل کرنا ہے۔ تیسری جو چیز یا تیسری جو کمٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوں، اور آپ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے، سیکھیں گے اور دوسروں تک اسے شیئر بھی کریں گے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔